ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے فون کا نمبر دہرایا تو میری نظریں بے اختیار ٹیلی فون سیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ ڈائل کے اوپر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا جس پر بال پین سے جلی ہندسوں سے نمبر لکھا ہوا تھا۔ ہیلو، میں ٹیلی فون ایکسچینج سے بول رہی ہوں، نسوانی آواز کہتے ہوئے ایک بار پھر نمبر دہرایا۔ کیا آپ کا فون ٹھیک ہے؟ جی ہاں، 6 مہینوں بعد پہلی مرتبہ گھنٹی بجی ہے، میں نے جواب دیا۔ فون آپ ہی کی درخواست پر بند کیا گیا تھا اور اب آپ ہی کی درخواست پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ شکریہ جناب، میں یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آپ کا فون ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کلک کی ہلکی سی آواز سے لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ فون کھل جانے سے میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس طرح میں اپنے ان چند پرانے آدمیوں سے رابطے کر سکتا تھا جو پہلے میرے ساتھ مل کر کام کرتے رہے تھے، لیکن مجھے اتنی عجلت بھی نہیں تھی۔ کسی کا فون نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ پہلے تو میں کسی نہ کسی طرح ان کے نمبر حاصل کرتا اور پھر رابطے۔ مجھے اس وقت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر غیر ارادی طور پر فریج کھول دیا۔ خالی فریج میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کل شام فریج چلا تو دیا تھا لیکن اس میں کوئی چیز رکھی نہیں گئی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ نرگس نے کل شام کولر میں برف ڈلوائی تھی لیکن اس وقت کولر کا پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ میں نے پہلے سے خریدی گئی پلاسٹک کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھ دیں۔ گھنٹے 1.5 بعد ٹھنڈا پانی تو پینے کو مل جائے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ نرگس نے بڑے سگھڑ پن کا ثبوت دیا تھا۔ ہر چیز پلاسٹک کے خوبصورت ڈبوں میں تھی اور ان پر چٹیں بھی لگی ہوئی تھیں جس پر ہر چیز کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے مطلوبہ چیزوں والے ڈبے ریک پر سے اتار لیے اور ہیٹر جلا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا، اور پھر اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد میں رضیہ کے گھر سے لائی ہوئی فائلیں لے کر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ میں یہ فائلیں دیکھ کر اس جائیداد کی مالیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا جو الیاس چھوڑ کر مرا تھا۔ رضیہ اس کی بیوی تھی اور قانونی طور پر اس کی جائیداد کی وارث بھی۔ مجھے رضیہ سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ پہلی بیوی سے الیاس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کوئی ایسا قریبی عزیز بھی نہیں تھا جو وراثت کا دعویٰ کرتا۔ اس جائیداد کی وارث اب 100% رضیہ ہی تھی۔ ویسے تو سب کچھ رضیہ کے قبض و تصرف میں تھا، لیکن یہ سب کچھ اپنے نام منتقل کروانے کے لیے عدالتی کارروائی ضروری تھی جو اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کا طریقہ اگرچہ بہت سادہ سا تھا۔ رضیہ عدالت میں وراثت کی درخواست دے دیتی، کارروائی کے بعد یہ ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جاتی، مگر رضیہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ ایک تو اس کا اپنا کردار مشکوک تھا اور دوسرے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران کوئی اور دعوے دار سامنے نہ آ جائے۔ اس طرح معاملہ الجھ جاتا، اس لیے رضیہ اس حوالے سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان فائلوں کا جائزہ لیتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں شاندار وسیع و عریض ڈبل اسٹوری کوٹھی، لبرٹی مارکیٹ میں دکانیں اور بہت کچھ۔ رضیہ اگر چاہتی تو بڑے آرام و سکون سے زندگی گزار سکتی تھی، مگر وہ شاجی جیسے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ میں نے تیسری فائل کھولی تو اس میں رکھا ہوا ایک کاغذ دیکھ کر چونک گیا۔ میں وہ کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس کا کسی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کاغذ پر مختلف لوگوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ 13 نام تھے۔ میں اس فہرست کا جائزہ لینے لگا۔ 2 نام عورتوں کے تھے، ان میں صرف ایک کے نام کے سامنے فون نمبر لکھا تھا، باقی کے سامنے گھروں کے ایڈریس تھے۔ اس فہرست میں 2 نام مجھے جانے پہچانے نظر آئے۔ ان میں ایک نام جیرے بلیڈ کا تھا، جس زمانے میں لاہور میں میرا ٹوکا تھا۔ جیرا میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، نہایت جی دار اور جگرے والا آدمی تھا اور نہایت قابل بھروسہ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کیا کرتا تھا
اور اس نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ انہی دنوں جیرا بلیڈ نام سے ایک پنجابی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی اور میرے ہی ایک ساتھی نے جیرے کے نام کے ساتھ بلیڈ کا اضافہ کر دیا تھا اور وہ جیرا بلیڈ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ویسے اس زمانے میں کئی جیرا بلیڈ پیدا ہو گئے تھے اور اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جیرا بلیڈ تھا یا کوئی اور۔ میرا جیرا بلیڈ باغن پورہ میں رہا کرتا تھا اور ٹیلی فون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور یہ جیرا بلیڈ سمن آباد کا رہائشی تھا اور ٹیلی فون بھی تھا، لیکن حالات بھی بہت بدل گئے تھے۔ گردش زمانہ سے باعزت معزز اور دولت مند لوگ خاک نشیں ہو گئے تھے اور سڑک چھاپ گنڈے اور بدماش عالیشان کوٹھیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب ہیروئن کا کمال تھا۔ اس ہیروئن نے تو کسی کو زمین کے اندر پہنچا دیا تھا اور کسی کو آسمان پر۔ بہرحال میں نے جیرا بلیڈ کے نام پر نشان لگا دیا۔ میں اس سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسرا جانا پہچانا جان زبیر تھا۔ اس نام کا ایک آدمی بھی میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، وہ بھی ایک قابل اعتماد آدمی تھا۔ وہ مصری شاہ میں رہا کرتا تھا، لیکن اس فہرست میں اس کے نام کے آگے بھی سمن آباد کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نام پر بھی نشان لگا دیا اور دوسرے ناموں پر غور کرنے لگا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں عورتوں کے 2 ناموں پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ان میں ایک لیلا تھی اور دوسری شبنم۔ لیلا گلبرگ کی رہنے والی تھی اور شبنم اقبال ٹاؤن کی۔ فون نمبر شبنم کے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا۔ ان فائلوں میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ نرگس کی آواز سن کر میں نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور چونک گیا۔ اس نے آسمانی رنگ کا وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چند روز پہلے ہم نے انارکلی سے خریدا تھا۔ یہ سوٹ اس نے پہلی مرتبہ پہنا تھا۔ قمیص کا گلا خاصا خوبصورت تھا اور وہ خوبصورت نیکلس اس کے گلے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان فائلوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رضیہ کتنی بڑی آسامی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، کروڑوں کی جائیداد ہے۔ وہ چاہتی تو کچھ کیے بغیر عیش و آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ ہوس کبھی کم نہیں ہوتی، وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ نرگس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم سے پہلے میں صرف 2-3 مرتبہ رضیہ سے ملی ہوں۔ میں نے اس وقت بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ رضیہ کس کموش کی عورت ہے۔ دولت کی ہوس کے لیے اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو عورت اپنے خوبصورت جسم کو دولت کے حصول کا ذریعہ بنا لے، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں سوچی جا سکتی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہی بات خود نرگس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے ناکارہ اور نکمے شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے پاس دولت دیکھ کر اس نے ملاقات کی پہلی ہی رات میرے ساتھ بستر پر گزاری تھی اور پھر شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ اگر مجھ سے پہلے اسے ایسا کوئی موقع ملتا تو وہ اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھاتی، لیکن میں یہ بات نرگس سے کہہ نہیں سکتا تھا، وہ ناراض ہو جاتی، جبکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ویسے تمہارے خیال میں یہ جائیداد کتنی مالیت کی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ ان کاغذات کے حساب سے تو کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، میں نے جواب دیا، لیکن یہ قیمت 15 سال پہلے کی ہے اور آج تو ان میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا۔ کیا یہ جائیداد بیچی نہیں جا سکتی؟ نرگس بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رضیہ نے میری جو توہین کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اس نے کیسے کیسے کچوکے لگائے ہیں مجھے، میں نے ایک ایک لمحہ بڑی اذیت میں گزارا ہے۔ میں اس سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہوں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھے۔ میں نے اس کی ساری جمع پونجی تو اڑا لی ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی۔ کیا یہ کافی نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ نرگس نے کہا،
یہ جائیداد بک سکتی ہے تو بیچ دو، اسے دھکے دے کر اس کوٹھی سے نکالا جائے تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، چودھری امین تو پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ اس جائیداد کو فروخت کرنے کا کوئی راستہ نکال لے۔ چودھری امین کے نام پر میں چونک گیا۔ پراپرٹی ڈیلر تو جائیداد کو ادھر سے ادھر کر دینے میں ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چودھری امین کوئی ایسا شریف آدمی تو نہیں ہوگا کہ اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہ کیا ہو۔ بات تو تم نے عقل مندی کی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے نرگس کی طرف دیکھا۔ ڈیل بہت بڑی ہے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ چودھری امین ایسا کوئی کام کرنے پر آمادہ ہوگا بھی یا نہیں۔ کیسے آمادہ نہیں ہوگا؟ نرگس نے کہا، لاکھوں روپے ملنے کی توقع ہو تو وہ کام کیوں نہیں کرے گا، اور پھر میں بھی تو موجود ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ میں ساتھ رہوں گی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ نرگس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جانتے ہو کسی اور طریقے سے کوئی کام نہ ہو سکتا ہو تو خوبصورت عورت چٹکی بجاتے میں وہ کام کرا لیتی ہے، تو گویا تمہیں بھی شہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ میں نے کہا، حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ نرگس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں چودھری امین سے بات کروں گا، لیکن اسے آمادہ کرنے کے لیے تمہارا کردار زیادہ اہم ہوگا۔ مگر کیا؟ نرگس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کی جھولی میں نہ جا گرو۔ میں نے کہا، اطمینان رکھو، یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ نرگس نے مسکرا دیا۔ نرگس پر مجھے فی الحال کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، لیکن رضیہ کے بارے میں اس کی تجویز سن کر میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ رضیہ سے تو میں بھی خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں اگرچہ اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن شاید اندر سے میرے انتقام کی آگ بھی سرد نہیں ہوئی تھی، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھوں۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اگرچہ الیاس کی جائیداد فروخت کرنے کے لیے جعلسازی کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن رضیہ اسے چیلنج کرنے کی جرت نہیں کرے گی۔ وہ بھی میری طرح جرائم میں ملوث رہی تھی، اور اب بھی منشیات کے ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے وابستہ تھی۔ وہ جائیداد کے معاملے میں عدالت کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ باہر اپنے تعلقات استعمال کرے گی۔ شاہ جی جیسے لوگ اس کی مدد کو آئیں گے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ بچار اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ کتیا شیخوپورہ سے واپس آ گئی ہوگی۔ ٹیلی فون کر کے معلوم تو کرو کہ وہ زندہ ہے یا حرام موت مر گئی ہے۔ نرگس نے کہا۔ مجھے نرگس کا یہ مشورہ بھی پسند آیا۔ اس وقت ہم بیڈ روم میں تھے۔ میں نے فائلیں تکیے کے نیچے رکھ دیں اور اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ نرگس بھی میرے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ میں صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر ذہن پر زور دے کر رضیہ کا فون نمبر یاد کرنے لگا، اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ تیسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ رضیہ کی آواز تو ہرگز نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اچانک ہی نوری کا خیال ابھرا۔ نوری؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون ہیں جی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ناجی بول رہا ہوں نوری۔ میں نے کہا، رضیہ کہاں ہے؟ وہ شیخوپورہ سے واپس آ گئی یا نہیں؟ آ گئی ہے جی، صبح 9 بجے ہی آ گئی تھی۔ نوری کی آواز سنائی دی۔ آپ کہاں غائب ہو جی؟ یہاں تو صبح سے قیامت مچی ہوئی ہے، شاہ جی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ رضیہ بی بی تو آپ دونوں کو جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں دے رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ میں نے کہا، آپ نے تو اس کا ککھ نہیں چھوڑا جی۔ نوری نے جواب دیا، ویسے آپ نے بہت اچھا کیا جی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ 1 منٹ، رضیہ بی بی آ رہی ہیں۔
اس کو مت بتانا میں نے کیا کہا تھا۔ آخر میں نوری کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریسیور پر رضیہ کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوے ناجی دے بچے، تیرا بیڑا غرق ہو، تم نے میرا کک نہیں چھوڑا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور وہ کتیا نرگس، اس کی تو میں بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو کھلاؤں گی، ٹکڑے کر دوں گی تم دونوں کے، کیڑے پڑے تمہاری لاشوں میں۔ گالیوں اور بددعاؤں کا طوفان تھما تو بھائیں بھائیں کر کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بس یا کچھ اور؟ میں نے کہا، اگر بھول گئی ہو تو کچھ گالیاں میں یاد دلا دوں، تیری لاش کو کتے کھائیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، ڈھونڈ نکالوں گی تمہیں۔ رونے کی آواز کے ساتھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں جیسے وہ ریسیور منہ کے سامنے سے ہٹا کر کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ پھر دھاڑتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی، اوے حرامزادے! وہ شاہ جی کی آواز تھی، وہ بھی بہت بھنایا ہوا تھا۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، اگر تم 3 دن کے اندر رضیہ کی خفیہ الماری سے لوٹی ہوئی رقم اور زیورات واپس کر دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بصورت دیگر تمہیں لاہور میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سلطانے، میں نے تیش دلانے والے انداز میں کہا، اپنی حفاظت تو تم کر نہیں سکتے، دوسروں کی حمایت میں بلا وجہ بھڑکیں کیوں مار رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہارے بہت کام آ سکتا تھا، لیکن اب سمجھ لو کہ تمہاری بادشاہت ختم ہو گئی، وہی پرانا دور آ گیا ہے، کئی سال پہلے والا۔ گندی نالی کا کیڑا اگر رینگتا ہوا کسی محل کی قالین پر آ جائے تو اس کی حیثیت بدل نہیں جاتی، تم تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہی ہو، اور تمہاری بادشاہت کے دن بھی اب گنے جا چکے ہیں۔ بہت جلد تم دوبارہ گندی نالی میں جانے والے ہو جس سے نکلے تھے۔ بند کرو یہ بکواس، میں تمہیں 3 دن، مجھے تم سے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں چاہیے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، تم جان چکے ہو کہ تمہارے خسرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، آئندہ بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کتوں کی طرح بھونک کر اپنی توانائی ضائع مت کرو۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔